نسبت ابلیس سے کہی گئی ہے. اور آج بھی جو بندہ غلط حرکتیں کرے گا، ابلیس کی طرح کرے گا، ابلیس کی چال چلے گا، ابلیس کی طرح زندگی گزارے گا، ابلیس جیسا، شیطان جیسا اس کا رویہ ہوگا، شیطان جیسی چالیں چلے گا، اس کی نسبت بھی شیطان سے ٹھہرائی جائے گی. یاد رکھیں، قائن اس شریر سے تھا، قائن اس شریر سے تھا جس نے قائن پر حملہ کیا، قائن کو اپنے قبضہ میں لیا. اس کی نسبت اس طرف چلی گئی. پہلے اس نے اس کی ماں پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کیا، اس کی سوچ پر قبضہ کیا، اس کے خیالوں پر قبضہ کیا، اس کو بہکاوے میں لیا، اس کو گمراہ کیا، اس کو قبضہ میں لیا. ہوا کی سوچ پر ابلیس نے قبضہ کر کے بہکاوا اور گمراہی پیدا کر دی. اور پھر اس ناپاک سوچ جو اس کے قبضے میں ابلیس کے آ گئی اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو جو پہلا پھل، پہلا بیٹا ہوا کے بدن سے پیدا ہوا، کیونکہ ہوا قبضے میں آ چکی تھی، سوچ قبضے میں چلی گئی تھی، قبضے میں جا چکی تھی، تو پیدا ہونے والے بچے پر بھی ابلیس نے اپنا قبضہ جمایا. اور کلام خدا میں لکھا ہے دونوں خدا کے حضور ہدیہ لائے، اور خدا نے حابل کا ہدیہ قبول کیا اور قائن اور اس کے ہدیے کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہ کیا. اور اس نے پھر اپنے بھائی کو کچھ برا بھلا کہا اور آخرکار اسے اکیلا کھیت میں دیکھ کر قتل کر دیا. قاتلانہ رویہ، قاتلانہ نیت، قاتلانہ ظالمانہ رویہ، ظالمانہ نیت کیسے اس کے اندر آئی؟ یہ سب کچھ شریر نے کیا جس کا نام ابلیس ہے. شیطان، ابلیس، خدا کے بیٹوں بیٹیوں کا دشمن، خدا کے نظام کا دشمن، خدا کی کلیسیا کا دشمن، خدا کے بیٹوں کا دشمن ابلیس ہے، جس نے خدا اور آدم اور ہوا کے درمیان جدائی ڈالی. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ اس وقت سے ہمارے آباؤ اجداد سے لے کر آج تک وہ آپ کے اور خدا کے درمیان جدائی ڈالتا ہے. وہ آپ کو آپ کے باپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، چونکہ آدم خدا کا بیٹا تھا اور خدا آدم کا باپ تھا. وہ باپ بیٹا ملا کرتے تھے. جب تیسرا شخص آیا یعنی ابلیس، اس نے ان کو جدا کر دیا. رفاقت ٹوٹ گئی، خدا سے دور لے گیا. خدا اور آدم کے درمیان اس نے جدائی ڈال دی، اس نے جدائی ڈالی، اور آج تک ہم وہ بھگت رہے ہیں. ابلیس میرا اور آپ کا دشمن ہے، ابلیس خدا کے لوگوں کا دشمن ہے. ابلیس کی نسبت چند لوگوں سے ہو جاتی ہے ان کے رویے کے سبب سے. ابھی آپ کسی کو اگر بولے شیطان کا پتر، اس کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ اگر آپ کسی کو بولے ہو شیر کا بچہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بہادری کے سبب سے. آپ نسبت کس سے کرتے ہیں؟ اس کی شیر سے. اور آج بھی اگر کوئی غلط چالیں چلتا ہے، غلط رویہ ہے، غلط اس کا کام ہے، سوچ غلط ہے، رویہ غلط ہے، راہیں غلط ہے، روشیں غلط ہے، اثار غلط ہے، امکانات غلط ہے، تو آپ جان جاتے ہو اس کی نسبت ابلیس سے ہے. سائن نوٹ کر لیتے ہو آپ. اور میں اس دشمن سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس دشمن سے آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اس بیری سے، دشمن سے، چور سے، ڈاکو سے آپ کو میں آگاہی دینا چاہتا ہوں. خبردار، آپ کے خدا کے درمیان جدائی ڈالنے والی ایک ہی ہستی ہے، ابلیس، شیطان، شریر. وہ آپ کو خدا سے دور لے جائے گا. آپ کی خوشیاں چھیننے والی ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام ابلیس ہے. آپ کی خوشحالی، آپ کی بحالی، آپ کے بچوں کا چین، آپ کی صحت،
آپ کی برکت، آپ کی ہنسی، آپ کا تبسم، آپ کی خوشی چھیننے والی ایک ہی ہستی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس آپ کی خوشی چھیننا چاہتا ہے۔ گھروں میں بے چینی کیوں ہے؟ ابلیس نے پھیلائی ہوئی ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ ابلیس نے ڈالا ہوا ہے۔ گھروں میں مایوسی کیوں ہے؟ ابلیس نے جاری کی ہوئی ہے۔ اور آپ کو اس دشمن سے خبردار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے آپ کو۔ اس دشمن کے کوئی 40 نام ہیں، میں رات کو دیکھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، جن میں سے میں نے چند نام جو ہے وہ صرف نوٹ کیے۔ اس کو ہلاکت کا فرزند کہا گیا، اس کو نفاق ڈالنے والا کہا گیا، الزام لگانے والا کہا گیا، اسے ہلاک کرنے والا کہا گیا، اسے شیطان ابلیس تباہی کرنے والا کہا گیا، اسے ابدون اور ابلون کہا گیا، جو عبرانی یونانی زبان کے دو لفظ ہیں جن کا مطلب ہے تباہ کاری کرنے والا، ستیہ ناش کرنے والا، برباد کرنے والا، ڈسٹروائر، بربادی لانے والا، تباہی لانے والا، جو آپ کی زندگی میں تباہی لاتا ہے، نشے پر لگا کر آپ کی زندگی تباہ کرتا، آپ کے گھر میں نفاق ڈال کر آپ کی زندگی برباد کرتا، میاں بیوی میں شک پیدا کر کے ان کی زندگی برباد کرتا، ناچاکی کی بدبو بن کر آپ کے گھر میں تباہی لاتا، آپ کے گھر میں ناپاکی لا کر، نشہ لا کر، لڑائی جھگڑا لا کر تباہی پیدا کرتا، آپ کی سکون کی زندگی، خوشحالی کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ خبردار! قائم اس شریر سے تھا جس نے آدم اور حوا کو گمراہ کیا، اور آپ کو اپنے دشمن سے خبردار رہنا چاہیے۔ آپ اس کو ہلکا نہ لیں۔ آپ کے گھر میں تباہی بدروہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، آپ اس دشمن کو نہیں جانتے۔ بظاہر تو کوئی آپ کی بیٹی نظر آئے گی، اس کے پیچھے ابلیس ہوگا۔ بظاہر تو آپ کا بیٹا نظر آئے گا، اس کے پیچھے ابلیس ہوگا۔ بظاہر تو آپ کا شوہر نظر آئے گا، اس کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہوگا۔ بظاہر تو کوئی رشتہ دار نظر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہوگا۔ خبردار! گمراہ کرنے والی تاثیریں، آپ کا اور میرا دشمن جس نے قائم کو برباد کیا، قائم کو قاتل بنایا، قائم کو ظالمانہ رویہ دیا، اور اسے یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے، اور جب وہ قائم نہیں رہا تو دوسروں کو بھی قائم نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب اس کی رفاقت ٹوٹی آسمان سے، جس کا نام لوسیفر تھا، جس کا مطلب میوزیشین، میوزک ڈائریکٹر، صبح کا روشن ستارہ اس کو کہا گیا ہے، اور وہ نیچے گرایا گیا۔ جب وہ خدا کی قربت سے نیچے آیا، اس کی رفاقت ٹوٹی، اسے رفاقت سے نکال دیا گیا۔ آج سب سے پہلا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے، میں کسی کو خدا کے ساتھ رہنے نہ دوں۔ یہ اس کا حربہ ہے۔ وہ آپ کی نسل کو خدا سے دور کرے گا، وہ آپ کو خدا سے دور کرے گا، وہ آپ کے گھر کو خدا سے دور کرے گا، وہ آپ کو گمراہ کرے گا، وہ آپ کو طرح طرح کی رسموں میں ڈال کر آپ کو گمراہ کرے گا، وہ آپ کو بت پرستی میں ڈالے گا۔ لوگ کہتے ہیں بت پرستی شاید کسی بت کو آگے رکھ کر غیر معبودوں کو پوجنا ہی بت پرستی ہے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھانا ہی بت پرستی ہے، ان کے آگے سر جھکانا ہی بت پرستی ہے، لیکن ہر ایک غیر قوم کی رسم کو ماننا بھی بت پرستی ہے۔ یاد رکھیں، ہر ایک غیر قوم کی رسم کو ماننا بھی بت پرستی ہے، اور ہمارے لوگ بڑے شوق سے غیر قوموں کی رسموں کو قبول کر کے بت پرستی کی جانب جاتے ہیں، جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ آپ اور میں تو فضل کے دور میں ہیں۔ اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو غیر معبودوں کا نام زبان سے نکالنے پر پابندی تھی، پابندی تھی۔ وہ کہتے تھے غیر قوم کا نام لینا ایسے جیسے سور کا نام لینا، اتنے سخت تھے۔ وہ قبول نہیں کرتے تھے، غیر قوموں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی عبادت میں آ کر غیر قوموں کا حتیٰ ہیکل میں الگ بنایا گیا تھا، وہاں غیر قومیں ٹھہرتی تھیں۔ بنی اسرائیل اندر جاتے تھے کیونکہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آج بھی خدا کے قریبی بیٹھے گے، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ غیر قوموں کے برابر ہیں۔ جن کی زندگی میں گندگی گناہ ہے وہ غیر قوم کے برابر ہے۔ اور پترس اس میں بڑا سخت تھا
कभी भी कबूल नहीं करता था, कभी गैर कौम को नहीं मानता था। पौलुस इसके मामले में नरम था कि सब कौमों को निजात की जरूरत है। हालेलुया। सब कौमों को कफारा फिदिया हो चुका है और उनको यीशु के करीब लाने की जरूरत है। पतरस इस बात को कबूल नहीं करता था तो खुदा ने दोपहर तीसरे घंटे के करीब एक चादर उसको रोया में दिखाई जिसमें तरह तरह के जानवर थे, हराम भी थे हलाल भी थे, और कहा उठ ज़िबा कर और खा। उसने कहा मैंने कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई। तो खुदा ने कहा मैं जिसे पाक ठहराता हूँ तू उसे किस तरह नापाक कर सकता है जिसे मैं पाक ठहराता हूँ। मतलब ये है कि उठ और कुरनेलियस के घर जा जिससे तू नफरत करता है, कुरनेलियस के घर जा और देख वो भी दुआ कर रहा है और उसकी मनाजात और दुआएं सुन ली गई हैं। उठ और उसके घर जा और देख वो दुआ कर रहे होंगे। और पतरस जब गया तो उनको दो ही बातें उसने तालीम की कही तो रूह कुद्दुस उन पर नाज़िल हुआ। हालेलुया हालेलुया।